يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا ٹائم لگتا ہے بھائی. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یہ جو نماز جنازہ کے بعد تم اجتماعی دعا مانگتے ہو یہ درست نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو. وہ مجھے کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہو. انفرادی کا بھی ثبوت نہیں ہے, اجتماعی تو بہت دور کی بات. کہنے لگے نہیں یہ منع کہاں ہے, کون سی کتاب میں منع ہے, کون سی حدیث میں ہے کہ نہیں کرو. میں نے کہا تو حدیث میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں کرو, بس جو کرنے کا حکم دے دیا اس کے علاوہ کے بارے میں یہی ہے کہ اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو. ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. دیکھو آج کل ایک مسجدوں میں ایک نیا حساب شروع ہو گیا ہے. امام صاحب کیا کرتے ہیں کہ جنازہ کا اعلان کر دیا کہ نماز کے بعد جنازہ ہوگا, پھر اس جنازے سے پہلے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت مسجدوں میں شروع ہو گیا حساب کتاب. ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں, عموماً آتے ہوئے جب جامعہ سے آ رہا ہوتا ہوں تو ظہر میری راستے میں ہوتی ہے, تو وہ وہاں جنازے بہت آتے ہیں. روزانہ جب بھی دیکھو نماز پڑھ کے, وہ امام بھی نہیں ہے, مؤذن صاحب ہیں وہاں جو نماز پڑھاتے ہیں, نائب امام, وہ ہر جنازے سے پہلے دعا مانگ رہے ہوں گے, اے اللہ یہ جو انتقال ہو گیا ہے اللہ ان کی مغفرت کر دے. بھائی جنازہ اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ اس لیے تو رکھا ہے کہ ان کے لیے کھڑے ہو کر اس مخصوص طریقے سے دعا مانگو. اس میں تاخیر ہو رہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہاں ان کا اپنا پروگرام چل رہا ہے. تو یہ بھی بدعت ہے. کہیں آپ کو نظر آئے تو امام کی عزت اور احترام کے ساتھ طنز نہ کریں, اس کے اوپر عزت احترام کے ساتھ اس کو پرچی پہ لکھ کے بھاگ جائیں وہاں سے. یہ بتا رہا ہوں, بھاگ جائیں وہاں سے. کیونکہ امام, اللہ نہ کرے, میں نے اپنے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ اگر وہ پتہ چل گیا نا کہ آپ ہیں, کیونکہ بعض تو ہوتے ہیں متواضع, وہ تو کہتے ہیں چلو اس نے ہماری غلطی پر مطلع کیا, لیکن بعضوں کی طبیعت میں, کیونکہ ہر طرح کی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں, شرارت ہوتی ہے. پھر وہ آپ کو جمعے کی نماز میں نہیں معاف کرے گا. آپ کہیں بھی نظر آ گئے نا, پورا بیان آپ کے اوپر ہو جائے گا کہ آج کل لوگ آتے ہیں پرچی پکڑا کے بھاگ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. پھر امام کی اور عظمت دل میں خراب ہوتی ہے, اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, پھر اسی کی دل میں برائی آئے تو یہ نماز بھی خراب ہوتی ہے اس سے انسان کی. تو اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امام کو کسی غلطی پر متنبع کرنا ہو, پہلے تو علماء سے پوچھ لو کہ یہ غلطی ہے بھی یا نہیں ہے, ایسا نہ ہو آپ ہی غلطی پر ہو. تو کہیں آپ دیکھیں کہ امام صاحب فرض نماز کے بعد جنازے کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں, اللہ ان کی مغفرت کر دے, ایسی دعائیں پورے نام لے کے. میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, اپنی جماعت نکل گئی میری, وہ تھوڑا گرین شیڈ تھا ان میں, تو حیدرآباد کی بات ہے, تو میرے ساتھ میرا شاگرد بھی تھا. ہماری نماز نکل گئی, سفر میں تھے ہم نے, جب نماز پڑھ رہے تھے تو ہمیں امام صاحب کی دعا کی آواز آ رہی, اے اللہ ستار بھائی کی مغفرت کر دے, انہوں نے اتنے پنکھے لگائے ہیں مسجد میں, اے اللہ غفار بھائی نے یہ AC انہوں نے لگوایا, ان کی مغفرت کر دے. جو جس نے جہاں لگوایا سب کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے لیے نماز میں ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا. یار یہ کوئی پروگرام چل رہا ہے, یہ دعا ہو رہی ہے, یہ سیاست ہے, یہ دعاؤں میں بھی سیاستیں چل رہی ہیں. تو اب کیا ہے کہ جنازہ تگڑا آ گیا, تگڑا جنازہ نا, جنازے کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک غریب غربا کا, چلو اے اللہ مغفرت کر دے, چلو بیٹا صحیح کافی ہے, ہو جائے گی. ایک ہے ذرا کوئی سیٹھ صاحب کا جنازہ ہے, ذرا تگڑا قسم کا جنازہ. پھر وہ جنازہ تو اللہ نے تو سب کا ایک ہی جیسا رکھا ہے نا. اللہ نے جو مغفرت کی دعا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا, وہ تو سب کا, اور بھی حدیث میں دعائیں ہیں, وہ تو سب کی ایک ہی جیسی ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر ہے یا کوئی چپڑاسی ہے, موچی ہے, سب ایکویلٹی, سب برابر نظام رکھا اللہ نے. اب اگر امام صاحب جنازہ پڑھائیں گے جو چندہ دیا کرتے تھے, تو ان کا بھی شریعت میں ان کا بھی ویسا ہی ہے جو چندہ نہ دینے والے کا ہے, کوئی فرق نہیں. تو اب امام صاحب کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی طرف سے تڑکا لگاتے ہیں تاکہ اس کے لواحقین کو پتہ چلے کہ ہم نے بھی دینا ہے, یہ سلسلہ ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ ہول سیل کے حساب سے ہو جائے گا جنازہ. تو وہ ریٹیل پرائس پہ جنازہ پڑھوانے کے لیے پھر امام صاحب نماز کے بعد پھر لمبی دعا مانگتے. جنازہ رکھا ہوا ہے, اسلام کہہ رہا ہے, شریعت کہہ رہی ہے کہ جنازے میں تاخیر مت کرو. نبی نے فرمایا حضرت علی سے 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو. ان 3 چیزوں میں ایک کیا ہے؟ جنازہ.
یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جب میت ہوتی تھی، انتقال ہوتا تھا، بعض دفعہ نبی کو اطلاع دینے سے پہلے دفنا دیا کرتے تھے، کیونکہ رات کو انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں گے تو نیند خراب ہونے کا اندیشہ ہے، فجر تک انتظار کریں گے تو جنازے میں تاخیر ہوگی، اس لیے رات ہی کو دفنا دیا۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ جنازہ پڑھے کتنی بڑی خیر و برکت ہے، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ تاخیر، یہ تھے سنتوں، اصل سنت پہ حرص اس کو کہتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ وہ امام صاحب کا پروگرام چلتا ہے نماز کے بعد، یا اللہ ان کی مغفرت کر دے، یا اللہ، وہ جنازہ پڑھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی مغفرت کے لیے اللہ نے جو طریقہ بیان کیا ہے جنازے کی دعا وہ پڑھو نا۔ تو جیسے نماز جنازہ کے بعد دعا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، اسی طرح نماز جنازہ سے پہلے بھی ناجائز ہے۔ تو کہیں کسی مسجد میں دیکھیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں بتا دیتے، یاد رکھو ہر آدمی اپنی فیلڈ کو صحیح طرح سمجھتا ہے۔ مولوی صاحب جب ایک دوسرے مولوی صاحب کو اس طرح کی باتیں شروع کر دیں تو پھر تھوڑا سا دلوں میں کچھ خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے پرچی لکھیں اور ایسی جگہ ڈال کے غائب ہو جائیں، وہاں سے رائٹنگ سے بھی نہ پکڑے جائیں، تو اس سے فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے بھائی ذرا میں اس کی تحقیق کر لوں کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ لوگ مجھے بتاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ہاں بھائی اگر یہ واقعی غلطی ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، نہیں ہوتی تو بتا دیتا ہوں بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا ہو، اس سے کوئی خطا ہی نہ ہو سکتی ہو۔ تو کسی امام میں یہ غلطی دیکھیں تو طنز نہ کریں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو جا کے پھر طنز شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ فلانے نے کہا تھا یہ بدعت ہے لہٰذا مولوی بدعتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ نہ لگایا کریں، بس سمجھا دیا کریں، اور ایک دفعہ سمجھا دیں اس کے بعد دوبارہ نہ چھیڑیں۔ ہمارے ذمے بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ فتنہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں منوانے کے لیے مسلط ہو جاتے ہیں، امام مان نہیں رہا پھر آپ منوا رہے ہیں، پھر جھگڑے، پھر کمیٹیوں میں فسادات، پھر مسجدوں میں دو دھڑے۔ وہ اتنا برا کام نہیں تھا، لیکن یہ دھڑے بندیاں اس سے زیادہ برا کام ہو گیا۔ تو آپ نے بات پہنچا دی، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ منوانا آپ کا کام نہیں ہے، منوانا پولیس کا کام ہے۔ پولیس کیوں ہے وہ بھائی جب کوئی نہیں مان رہا ہو تو ڈنڈے کے زور سے سمجھائے گی، وہ آپ نہیں منوا سکتے، اور اگر پولیس نہیں منوا رہی تو آپ پولیس بننے کی کوشش نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟